السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی نا، آپ یوں سمجھیں گے کہ مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے، مجھے ایک نئی سوچ ملی ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے، آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں یا سکپ کر کے دیکھتے ہیں یا دیکھتے ہی نہیں ہیں، مگر یاد رکھیں اس طرح اگر آپ نے سکپ کر لی یا نہ دیکھی تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا بہت بڑا نقصان بھی ہے اس میں، اور اگر دیکھ لیں تو میرے خیال میں اگر آپ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ میں نے آج تک اس سے بہتر فائدے والی ویڈیو نہیں دیکھی۔ آپ ضرور دیکھیں، یہ چند منٹ آپ نکال لیں جہاں گھنٹوں آپ فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھے رہتے ہیں، سنیک پہ بیٹھے رہتے ہیں، ٹک ٹاک پہ۔ یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں اور پوری دیکھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد جب باہر نکلے نا تو باہر ایک بڑا پڑھا لکھا خوبصورت نوجوان تھا، ماسک اس نے لگایا ہوا تھا، اور وہ نمازیوں سے کان میں جا کے کچھ بات کہتا، اور بار بار اس کے آگے جاتا، کوئی ان کی بات سنتے، کوئی دور نکل جاتے، کوئی سنتے، کوئی دور نکل جاتے۔ ہم 3-4 بندے بیٹھے تھے، ہم اس کو دیکھ رہے تھے، یار یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ اس سے نفرت سی ہو رہی تھی، بھی نوجوان ہے، پڑھا لکھا لگتا ہے، پینٹ شرٹ اس نے پہنی ہوئی ہے، اور بڑا خوبصورت نوجوان ہے۔ بندے کوئی اس کو دیکھتے، کوئی دیکھ کے راستہ بدل جاتا، کوئی دائیں ہو جاتا، کوئی بائیں ہو جاتا، کوئی ادھر ہو جاتا، اور کسی سے جا کر پوچھتا، کوئی روک کے جواب دیتا، کوئی پیچھے اشارہ کر دیتا۔ 4-5 جو ہم بیٹھے تھے نا، ہم نے کہا یار اس کو پوچھتے ہیں یہ کیا کہتا، کیا ہے یہ سوال، کیا کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں۔ ہم نے یہی دیکھا کہ وہ بار بار لوگ اس سے جو تھے نا وہ کنی کتروا رہے تھے، لوگ سائڈ پہ جا رہے تھے، کوئی کدھر، کوئی کدھر، کوئی کدھر۔ ہم جب باہر نکلنے لگے نا تو ہم نے اس نوجوان کو بلایا، ہم نے کہا ادھر ابھی یار بات سن۔ نوجوان قریب آیا اور ہم نے اس سے کہا کہ یار ماشاءاللہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ یہ منع کیا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے بھی مانگنے آئے نا تو اس کو دینا ہے، دے دو، نہ دینا نہیں دو، لیکن جھڑکو نہ، اس کی انسلٹ نہ کرو۔ لیکن یار ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خوبصورت شکل دی ہے، اتنی صورت ہے، آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں، مگر یہ کیا ہے؟ اس نے ماسک نیچے کیا تو اس نے نیچے کر کے مسکرا کر کہا نہیں میں مانگنے والا نہیں ہوں۔ میں نے کہا بھائی لگتے تو آپ مانگنے والے ہیں، جیسے ہر بندے سے آپ سوال کر رہے ہیں، کسی کے کیا کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا۔ وہ کہنے لگا میں اور میرے کچھ دوست ہیں، ہم ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، ایک تجربہ کر رہے ہیں، ہم ایک معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ بھی کون سی معلومات؟ کہنے لگا کہ ہم نے 4-5 دن آپ کی اس مسجد کو دیکھا ہے، 4-5 دن لگاتار تقریباً 60 سے 70 نمازی ہوتے ہیں، تو ہم پھر یہ پوچھ رہے ہیں ان لوگوں سے جو نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے، میں مانگ نہیں رہا بلکہ میں ہر ایک کے قریب جا کر اس کو سلام کر کے میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی نماز پڑھ ہے؟ وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ میں ان سے پوچھتا ہوں سمی اللہ لمن حمیدہ کا معنی کیا ہے؟ سمی اللہ لمن حمیدہ آپ نے پڑھا سنا ہے نا، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ ہمارے لیے بھی انٹرسٹنگ بات تھی بھی، یار اس کی بات میں دم خم تو ہے نا۔ ہم نے اس کو قریب کیا، ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا، ہم کہ ادھر بتاؤ پھر آ کر کیا؟ اس نے کہا کہ ہم نے 50 مساجد جو ہے نا کی ہیں، اور پھر اس نے ایک کاغذ نکالا ہماری مسجد کا جو تھا، اس میں بھی لکھا ہوا تھا نام بھی اور سارا کچھ، نماز کا ٹائم بھی لکھا تھا بھی، یہ اس نماز کے بعد ہم نے یہ سوال کیا ہے۔ تو اس میں اس نے کہا کہ ہم نے تقریباً 50 مساجد میں یہ پوچھا ہے لوگوں سے جا کر، اور آپ کو کہتے میں بتاؤں کہ کتنے فیصد لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ کہتے آپ کی مسجد میں اس وقت تقریباً 60 سے 65 بندے تھے نماز پڑھنے والے، اور ان 60 سے 65 بندوں میں سے 47 بندے ایسے تھے جنہوں نے میری بات سنی ہے، باقی 20 جو تھے نا، 18-20 وہ سائڈ پہ چلے گئے، انہوں نے کہا مانگنے والا ہے، وہ میرے قریب ہی نہیں آئے۔
اور ان 47 بندوں میں سے صرف 4 بندوں نے اس کا صحیح جواب دیا ہے سامی اللہ لمن حمیدہ کا، باقی کا تقریباً 33 بندے جو تھے نا، انہوں نے کہا جی وہ امام صاحب سے پوچھیں، وہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ 33 بندے ایسے تھے، 4 بندوں نے اس کا ترجمہ بتا دیا ہے، اور باقی جتنے بھی تھے انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ۔ میں مانگ نہیں رہا تھا، ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ یار جو کچھ تم پڑھتے ہو، جو تم اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیا مانگ رہے ہو، تم کیا اللہ کی بارگاہ میں اپنے معروضات پیش کر رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے۔ صرف 4 بندے 60-70 لوگوں میں سے تھے، میں حیران رہ گیا ہوں۔ صرف 4 بندوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، 33% نے کہا کہ وہ ان سے پوچھ لیں، 33 بندوں نے، وہ بیٹھے امام صاحب، اور باقی جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے تو کہا یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نہیں ہمیں نہیں آتا، ہمیں نہیں آتا۔ میرے بھائی، میری بہن، میری مائیں، میرے بچوں، نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتا ہوا۔ کبھی ہم نے سوچا اس بات پر؟ کوئی بھی ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز پڑھی، کوئی ایسے نماز پڑھی، کوئی کہتے جی ایسے پڑھی، رفع دین کیا، کوئی کہتے نہیں کیا، کوئی کہتے ہاتھ چھوڑ کے پڑھے، کوئی ہاتھ باندھ کے۔ چلو یہ تو دوسری بات، کوئی یہ بتا دے مجھے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سمجھے میں نماز پڑھی ہے کوئی، کہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نماز پڑھی ہے کہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہی تو حالات ہوتے ہیں۔ جب سعودیہ عربیہ میں ہمارے کچھ لوگ جاتے ہیں نا نماز عمرہ کے لیے، اس میں رمضان المبارک میں، تو کہتے جی بڑی دیر لگ جاتی ہے، بہت دیر، گھنٹہ 2 وہ امام رو رہا ہوتا ہے، کہتے پیچھے جو کھڑے ہیں وہ اڈیاں چک رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی پیر اٹھا رہے، کبھی کوئی پیر، کیونکہ وہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائی، میری بہن، یہ ویڈیو بے شک لمبی ہے، تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن آج میں آپ کو نماز کے یہ تھوڑا سا اس کا ترجمہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ خدا را اس کو سن لیں اور پھر دیکھیں کہ کتنی بڑی ہم مسٹیک کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں تمام ترین، اگر وہ بات آپ کسی کے سامنے کریں تو کیا ایسے کریں گے؟ اللہ اکبر، سب سے پہلے جو ہے نا اللہ اکبر، اللہ اکبر کر کے ہاتھ مانگے۔ اس کا اللہ اکبر کا ترجمہ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی پریشانی آپ کو گھیرے ہوئے، آپ یہ کہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مصیبت بڑی نہیں ہے، کوئی پریشانی بڑی نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آ بھی گئی تو اس کو اللہ اکبر کہہ کے آپ ٹال سکتے ہیں، بھی تو جتنی بڑی مصیبت ہے لیکن اللہ میرا سب سے بڑا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، کیونکہ تو پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، یا اللہ تو پاک ہے۔ میں آپ کو یہ نماز کا ترجمہ سکھاتا ہوں، یار خدا را سن لیں، پھر دیکھیں کہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے مزہ کتنا آئے گا۔ پھر آپ یوں نہیں پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک، یہ نہیں پڑھیں گے آپ، پھر آپ کو پتہ ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، کیونکہ تو پاک ہے ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، تو پاک ہے اللہ۔ وَبِحَمْدِكَ، سب تمام تعریفیں یا اللہ تیرے لیے ہیں، تمام زبانوں میں تمام قسم کی جو تعریف ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اللہ تو ہے، تیرا نام برکت والا ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تبارک تیرا نام، اسم تبارک برکت والا، اسم مانے نام۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، یا اللہ تیرا نام برکت والا ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اے اللہ تیری شان سب سے بلند ہے، سبحان اللہ۔
آپ یار یہ ایک تو پڑھیں تو صحیح اس طرح، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اللہ تیری شان سب سے بلند ہے، اللہ تیری شان سب سے زیادہ ہے، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے۔ اللہ کے بندے صرف آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، کبھی آپ سبحانک اللہم و بحمدک نہیں پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، و بحمدک تو تعریفوں کے لائق ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، و تبارک اسمک اللہ تیرا تو نام ہی برکت والا ہے، اللہ اکبر، و تعالی جدک اے اللہ تیری شان سب سے بلند ہے، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ اللہ، کبھی ہم نے سوچا ہم کتنی بڑی بات کر رہے ہیں؟ یہ میری بہن، میرا بھائی، جو بھی سن رہا ہو، یار خدا را اس ترجمے کو غور سے اس وقت دیکھا کریں، اس وقت پڑھا کریں، ذہن میں ہو کہ میں کیا اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، شیطان مردود کے ہر وار سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میرے رب کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں بس، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، عبادت بھی اللہ سے کی اور مدد بھی اللہ سے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا مجھے جن لوگوں پر تو نے انعامات فرمائے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے مجھے بچا کے رکھنا، مجھے کبھی ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو تیرے غضب کا شکار ہوئے، جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے، جو تیرے غصے میں آئے، ولا الضالین، یا اللہ اور نہ ہی گمراہوں کا، یا اللہ مجھے گمراہوں کے راستے سے بچا، مجھے ان لوگوں کے راستے سے بچا جو تیرے غضب کا شکار ہوئے ہیں، یا اللہ کریم مجھے نیک بندوں کے راستے پہ چلا، وہ راستہ جن پر چلنے والے لوگوں پر تیرے رحمتیں ہوئی ہیں، تیرے انعامات ہوئے ہیں۔ یہ ہے سورۃ فاتحہ تک ترجمہ۔ آگے کوئی سورت ہے آپ وہ ترجمہ دیکھ لیں، آپ غور کریں، پڑھیں، میں جو صورتیں آپ زیادہ پڑھتے ہیں آپ ان کا ترجمہ خود دیکھیں۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد انسان رکوع میں جاتا ہے، یعنی سورت پڑھنے کا، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمتوں والا ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار بلند عظمت والا، بڑی عظمتوں والا، پاک ہے میرا پروردگار شانوں والا، اللہ اکبر۔ کتنا خوبصورت ترجمہ، کتنی پیاری ہم بات کہتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ، پھر وہ سوال، سمع اللہ لمن حمیدہ، جس کی جو یہ موٹیو بنی یہ چیز کہ میں لوگوں کو کم از کم اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ، تاکہ جو ان کے ذہن میں کوئی بات، کبھی تو اچھی بات ذہن میں آئے گی تو وہ پڑھیں گے، سنیں گے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ اللہ نے یقیناً اس بندے کی بات سن لی جو اس کی حمد بیان کرتا ہے، جو اس کی تعریف کرتا ہے، وہ جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، جو بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے سمع اللہ، اللہ نے اس کی وہ حمد، اس کی تعریف سن لی، سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اور پھر آتے ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تو ہی تمام تعریفوں کے لائق ہے، تو ہے ہی وہ لائق، وہ ہے ہی اس لائق کہ اس کی تعریف پہ تعریف کی جائے، حمد پہ حمد ہو، اس کی تعریف ہو، ربنا لک الحمد، اے اللہ تو ہے ہی تعریفوں کے لائق۔ پھر آتا ہے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ، یہاں سے پڑھیں سبحان ربی یلالا، یلالا کیا ہوتا ہے؟ یلالا نہیں ہوتا، یلاعلیٰ ہے، اعلیٰ، اعلیٰ، جیسے ہم کہتے ہیں یہ کپڑا بہت اعلیٰ ہے،
یہ چیز بڑی اعلیٰ ہے، اس کو اعلیٰ نہیں کہتے۔ لفظ جب ہم آپس میں بولتے ہیں تو پھر وہ اعلیٰ ہوتا ہے، اور جب اللہ کے لیے ہوتا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ بن جاتا ہے۔ لفظ ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار، پاک ہے میرا پروردگار بلند شانوں والا۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار بلند شانوں والا، پاک ہے میرا پروردگار بڑی شانوں والا۔ التحیات کا ترجمہ سن لیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، آئے ہے، یہ بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا۔ تحیت مانے تحفہ ہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کہہ کیا رہے ہوتے ہیں، ہم پڑھ کیا رہے ہوتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری تمام قولی عبادتیں، قولی یعنی منہ کی جو عبادت ہے، جو میں نے بات کی ہے، جو فعلی ہیں یعنی میں نے جو اپنے جسم سے ادا کی ہیں، جو بدنی ہیں، جو مالی ہیں، یا اللہ ہر قسم کی باتیں للہ، اللہ تیرے لیے ہیں۔ یہ تو کتنی بڑی بات ہم کہتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری قولی، فعلی، مالی، بدنی ہر قسم کی جو عبادت ہے مولا صرف تیرے لیے ہے، صرف اور صرف ان کا محور، ان کا مأویٰ و ملجا، ان کی ہر شے یا اللہ تو ہے۔ میری قولی، میری فعلی، میری بدنی، بدن سے جو میں عبادت کر رہا ہوں، جو زبان سے کر رہا ہوں، جو میں اپنے جسم سے کر رہا ہوں، جو میں مال سے عبادت کر رہا ہوں، یا اللہ سب عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر سلام ہو اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وبرکات پر، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، اللہ کی برکات ہوں۔ اور پھر آتا ہے السلام علینا، ہم پہ بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تمام اللہ کے نیک بندوں پہ سلامتی ہو، ہم پر نہیں سارے بندوں پر۔ پھر آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں، بندہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کتنی بڑی بات، میری قولی، فعلی، مالی، بدنی باتیں۔ پھر سلام آ جاتا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی آپ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، پھر ہم پہ بھی ہوں، بلکہ تمام حصوں والے جتنے بھی نیک بندے ہیں۔ یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نماز میں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک پر۔ کیسے رحمت فرما؟ ایسے رحمت فرما جیسے تو نے رحمت کی ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے رحمتیں بھیجی ہیں ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ کتنا اے اللہ رحمت فرما، پھر آگے اللہ مبارک، اے اللہ برکتیں فرما، اے اللہ برکات نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسے تو نے برکتیں نازل فرمائی تھیں ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آل پر۔ انک حمید مجید، یہ ہم کرتے ہیں، بے شک تو تمام حمدوں والا ہے، تو بزرگی کے لائق ہے، تو تمام قسم کی حمد و ثنا تیرے لیے ہے۔ پھر آ جاتی ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا۔ مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے بھی، یہ ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں اللہ کے بندے، ہم یہ نماز پہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو ہمیشہ نماز کا پابند بنا، ہمیشہ نماز قائم رکھنے والا۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پھر ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ ربنا اغفر، میری بھی مغفرت فرما، میری بخشش فرما، ولوالدی، یا اللہ میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما۔ اللہ اکبر، سونے کتنی بڑی ہم مسٹیک کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ترجمہ ایک دفعہ غور سے سننا، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی اور میرے والدین کی ہم سے اللہ مغفرت فرما دے، رحم فرما ہم پہ، ہماری مغفرت فرما۔
اور پھر کیا آتے یہ صرف ہم دو کی، میری اور میرے ماں باپ کی نہیں، اللہ تعالیٰ نے خزانے کھول دیے اپنی رحمتوں کے، فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، بلکہ تمام مومنوں کی بھی مغفرت فرما دے اس دن، رحم کرنا یوم یقوم الحساب، جب قیامت کا دن قائم ہوگا، یا اللہ ہم سب کی مغفرت کر دینا۔ میرے بھائی یہ 20 منٹ کی ویڈیو تو بن گئی، مگر ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے جو 20 سال رہتے ہیں آپ اسی سوچ کے مطابق نماز پڑھنا شروع کر دیں، اللہ میری بھی اور آپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ میرے بھائی نماز سوچ کے پڑھا کریں، نماز سمجھ کے پڑھیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی برائی سے بچاتی ہے۔ نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں، بے حیائی برائی بھی کیے جا رہے ہیں، تو پتہ چلا ہم نماز صحیح پڑھ ہی نہیں رہے، پھر نماز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ سبحانک اللہ کا ترجمہ آپ پھر دوبارہ یہ ریوائنڈ کر کے سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنا بڑا، ابھی ہم اللہم انا نستعینک کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے، اور بہت کچھ کرنا ہے۔ اگر یہ آپ کو میری کوشش اچھی لگے تو آپ ضرور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں بھی بتائیں کس چیز کا ترجمہ آپ نے سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ میں اپنی زبان میں ہو بہو، آپ کوئی کہے نا ہو بہو تو پورا نہیں ہو کیا میں نے، اپنے ذہن اور آپ کے ذہن کے مطابق جو کچھ مجھے اچھا لگا میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ضرور آپ کمنٹ میں بتائیں، اور اس کے علاوہ آپ ضرور جو ہے اس کو لائک اور شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ یہ نیکی کا سلسلہ جو ہے اس طرح جاری رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔